السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اردو لکھنے میں ہونے والی غلطیاں، کون سے حروف کے منہ کو کھلا رکھنا ہے، کس کو بند رکھنا ہے، جس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بورڈ دیکھ لیں، اسکول کا بورڈ ہے جس پر میں نے فارسی میں اقوال زریں لکھا ہے۔ اس کو دیکھ کے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کون سے حروف کے منہ کو کھلا رکھنا ہے، کس کو بند کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک طرف لکھ دیتا ہوں غلط اور ایک طرف لکھ دیتا ہوں صحیح، یعنی کہ غلط کے کالم میں، غلط کے خانے میں صرف غلط حروف رہیں گے اور صحیح کے خانے میں صحیح حروف رہیں گے۔ میں نے لکھا قلم، دیکھا منہ اس کا کھلا ہوا ہے، جبکہ قلم کا قاف جو ہے اس کا منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور لکھا واو کا منہ کھلا ہوا ہے، جبکہ واو کا منہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے لکھا نقوش، یہاں قاف کا منہ میں نے بھر دیا، لیکن نہیں، قاف کا منہ کبھی نہیں بھراتا۔ اگر بیچ میں رہے تو، شروع میں رہے تو بھرائے گا، لیکن بیچ میں رہے تو نہیں بھرائے گا۔ فکر میں نے فے لکھا، فے کا منہ کھلا چھوڑ دیا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح آگے میں لکھتا ہوں آم، کامن لوگ اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن میم کا منہ کبھی کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے لکھا بغض، غین کے منہ کو دیکھیں گے آپ، کبھی غین کا منہ کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگے میں نے لکھا صحیح، صحیح میں عین جو ہوتا ہے، عین کا منہ کبھی کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ قلم تو میں نے ایک بار لکھ ہی دیا تھا، پھر دوبارہ لکھا گیا۔ خیر، قلم کے علاوہ کوئی لفظ دیکھتا ہوں۔ چلیے منعقد، میں نے لکھا منعقد، تو قلم کے بعد منعقد لکھا۔ منعقد کیسے لکھنا ہے آپ دیکھیں، منعقد۔ اس کے بعد اگلا لفظ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو بھی جان لیں، قاف، قاف کے بارے میں۔ قاف اگر پہلے آئے تو بھرا ہوا ہوتا ہے، جان لیں۔ قاف اگر پہلے آئے، جیسے قلم، قلم اگر لکھیں گے تو قاف بھرا ہوا رہے گا، لیکن بیچ یا آخر میں اگر کہیں آئے گا یہ حرف تو یہ خالی رہے گا، جان لیں اس کو۔ اسی طرح عین غین دونوں کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ عین اور غین کہیں پر بھی رہے، شروع کا تو الگ اس کا حرف ہوتا ہی ہے، لیکن بیچ یا آخر میں ہو تو یہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے معرفت میں نے لکھا تو معرفت میں عین بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اگلا دیکھ لیں میم اور واو۔ میم اور واو کہیں بھی رہے تو میم اور واو کا منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، آپ اچھے اچھے لوگوں میں دیکھیں گے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ فے بھی قاف کی طرح ہوتا ہے، پہلے رہے تو بھرا ہوا اور بعد میں رہے تو خالی۔ اگر پہلے آتا ہے تو بھرا ہوتا ہے، قاف بیچ میں رہے تو خالی رہتا ہے۔ باقی اس طرح کے جو حروف ہیں وہ کہیں بھی رہیں گے تو بھرے ہوئے رہیں گے۔ فے میں نفع کو دیکھا، اور میم واو میں عام دیکھ لیجئے، عام، مال، کو یا واو، یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے، اس پر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ عام میں دیکھیں میم کہیں بھی رہے گا، میم بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ مغرب لکھا، غین کہیں بھی رہے، شروع کا تو الگ شکل ہوتی ہی ہے اس کی، لیکن بیچ یا آخر میں اگر کہیں ہو تو یہ غین بھی بھرا ہو۔ واو دیکھیں، واو بھی بھرا ہوا ہے، اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے لکھا۔ اس میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، کون سے حروف ایسے ہیں جو بھرے ہوئے ہونے چاہیے، تو یہاں آپ دیکھ لیں، آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ قاف اگر پہلے رہے تو بھرا ہوا رہے اس کا منہ، اگر بیچ میں رہے تو اس کا منہ خالی ہے۔ عین پہلے رہے تو اس کی شکل ہی اوریجنل کی طرح ہوتی ہے، بیچ میں رہے تو اس کا منہ بھرا ہو۔ غین کا بھی وہی معاملہ ہے۔ میم کہیں بھی رہے یہ بھرا ہی ہونا ہے۔ اور واو کے بارے میں دیکھیں، واو کہیں بھی رہے اس کا منہ بھرا ہی ہوا ہوگا۔ اور فے اور قاف کا وہی قانون ہے، فے اگر پہلے ہو تو بھرا ہوا ہو اور بیچ میں ہو تو یہ خالی ہو۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔